کہ وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات کی اسی طرح بڑا اچھل رہا تھا. میں نے کہا مجھے بتا دو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے کیا. وہ بیچارے ٹی وی پہ آئیں باشا کرنے لگے, اس کو پتہ نہیں تو ہے کیا. میسج آ گیا تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بات کرو. جو بنیادی چیزیں ہیں, ایشوز ہیں, اس کا ادراک نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں چلیں بہت برے ہیں, بہت گھٹیا ہیں, بہت ہی نالائق ہیں, بہت ہی ڈفر ہیں, مسلط ہو کے سب مان لیتا ہوں. لیکن کم از کم یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ یار انسانیت تو ہوگی, تھوڑی بہت ہوتی ہے کسی کے اندر نا. بال بچے سب کے ہوتے ہیں, فیملیز ہیں. مطلب کوئی یہ سوچ رہے خدا نہ خواستہ ہے کہ ان کے کسی وفاقی وزیر کے گھر کے اندر یہ وبا اس طرح پھیل جائے. اب یہاں اب اگر چلے گئے کہ جی امیر اور غریب, اب یہ کہتے ہیں یہ جو اشرافیہ کی بات ہو رہی ہے اور غریبوں کی, اب اس پہ آ گئے. مطلب اس ایشو پر قوم کو تقسیم کرنے کے در پہ ہو آپ. کوئی چیز مطلب جانے نہیں دیتے ہاتھ سے کہ قوم کو, ملک کو تقسیم کیسے کریں ہم اس کرونا کے ایشو پر. کبھی وہ کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے, پھر لگ گیا, پتہ بھی نہیں چلا. ایک دن شام کو بیٹھ کے کہہ رہے تھے, صبح بوزدار نے لگا دیا. بوزدار جیسا آدمی مطلب عمران خان کو ڈیفائی کر جائے, پھر رہ کیا جاتا ہے. مطلب ابھی خان صاحب, شاہ صاحب خود بتا رہے تھے کہ صبح ایک بات کی, شام کو دوسری بات کی, 2 دن پہلے ایک بات کی, 2 دن پہلے ایک بات کی. بھئی ابھی 2 دن پہلے کابینہ نے بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کو 9 تاریخ تک, 9 مئی تک ہونا چاہیے, کابینہ نے کہا ہے. اب اس کی صدارت اگر وزیر اعظم کے علاوہ کوئی اور کر رہا تھا تو مجھے بتا دیں. یا ہو سکتا ہے کہ جسم اس کا بیٹھا ہو, روح کسی اور کی ہوتی ہے. مطلب سیٹ پہ وزیر اعظم ہوتا ہے اور میں نے ایک میٹنگ اٹینڈ کی, ہو کبھی یوں دیکھ رہا ہوتا ہے, کبھی یوں دیکھ رہا ہوتا ہے, موجود نہیں ہوتا میٹنگ کے اندر. تو میرا خیال ہے وزیر اعظم کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کابینہ کیا فیصلے کر رہی ہے, اور اسد عمر صاحب ٹی وی پہ جا کے کیا باتیں کر رہے ہیں, وہ فالو ہی نہیں کرتے ہیں. تو ان کا جو اپنا ایک بیانیہ ہے کہ جی لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, برا ہے, وہ کہتے رہتے ہیں. لیکن پھر جب شام کو وزیروں کے جرمٹ میں بیٹھتے ہیں, انہی وزیروں کے جرمٹ میں جو لاک ڈاؤن کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں, پھر یہ بھی ان کی لے میں حمایت کر رہے ہوتے ہیں. تو کم از کم اگر کنفیوژن ہے وزیر اعظم کی سوچ میں, وفاقی حکومت کی سوچ میں, پی ٹی آئی کی سوچ میں, تو اس کنفیوژن کی وجہ سے اپنے پاکستانیوں کو مصیبت میں مت ڈالو. اگر آپ سے کچھ کام نہیں ہو رہا, صوبائی حکومت سندھ کی کچھ کام کر رہی ہے, اس کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, لوگ اس کو مان رہے ہیں, تم مت کرو تعریف. بھائی تم تینوں صوبوں میں چلے گئے, سندھ میں نہیں آئے, مرضی ہے. تم اگر صوبہ سندھ کو پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے ہو, تم صوبہ سندھ کے اپنے آپ کو وزیر اعظم نہیں سمجھتے ہو, تو یہ تمہاری غلطی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم وزیر اعظم ہو, لیکن یہ بات سوچنی چاہیے لوگوں کو. بلوچستان وزیر اعظم گیا, خیبر پختونخوا وزیر اعظم گیا, پنجاب وزیر اعظم گیا. صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں وزیر اعظم کو زحمت نہیں ہوئی آنے کی, کیا پوچھے کہ کرونا نے یہاں کیا تباہی پھیلائی ہے. مطلب یہاں کراچی میں آنے کے لیے, صوبہ سندھ میں آنے کے لیے ان کو تکلیف ہوتی ہوگی. آپ کو یاد ہے حلف اٹھانے کے پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر بھی حاضری دینے آئے تھے. یا تو پتہ نہیں کسی نے کہا ہو کہ کراچی مت جانا, تمہاری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی, تو اس لیے شاید آتے نہیں ہیں. یا تو کسی نے یہ کہا ہوا ہے پڑھ کے کہ بھئی ہم نے حساب لگایا ہے, تمہیں سال میں صرف 1 دفعہ جانا ہے, کراچی اگر 2 دفعہ جاؤ گے تو تمہاری وزارت اس میں چلی جائے گی. یا کسی نے شاید یہ کہا ہوا ہے کہ کراچی کے جتنے چکر زیادہ لگاؤ گے تمہاری نوکری کے دن کم ہوتے جائیں گے. اس نے سوچ لیا کہ کم لگاؤ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ حالات ایسے نہیں. ابھی شاہ صاحب نے بالکل درست کہا, جن ڈاکٹرز نے کراچی میں پریس کانفرنس کی آپ سب ان کو جانتے ہیں, ان میں کوئی ایک ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو, کوئی ایک نہیں ہے. مجھے نہیں پتا ان کی واپسی کس کے ساتھ ہے, لیکن میں جانتا نہیں کسی کو کہ ہمارے پاس کبھی نظر آیا ہو آدمی. بڑے نامور ڈاکٹر, پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے, پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے ڈاکٹرز, عہدیداران موجودہ سابقہ, سب نے بیٹھ کے التجائیں کی ہیں, بیٹھ کر حکومت سے التجا کی ہے, عوام سے التجا کی ہے, علماء سے التجا کی ہے, میڈیا سے التجا کی ہے. اور یہ کہہ دیا جاتا ہے ایک ایسے ہی ایک 3rd کلاس آدمی آ کر کہتا ہے کہ جی یہ تو پیپلز پارٹی کے ہی ماں پہ کر رہے ہیں. پھر اگلے دن لاہور میں ہو گیا, پھر اس سے اگلے دن اسلام آباد میں ہو گیا, پھر پشاور میں ہو گیا. ہر جگہ ڈاکٹرز یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ کو ہماری بات نہیں سمجھ آتی مت مانو, ان ڈاکٹرز کا تو کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے نا. اور ہمارے فرنٹ لائن سولجرز وہ ہیں, ہمیں ان کو ہر طرح کی سہولتیں دینی چاہیے, ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے. کل اگر ڈاکٹر خوف کے مارے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں کام, آپ کیا کریں گے؟ کسی کو زبردستی کروائیں گے کام؟ آپ سوچیں گے کیا حالت پیدا ہو جائے گی. بجائے اس کے کہ ان ڈاکٹرز کو جو بیچارے آگے جا کر اپنی جانوں پر کھیل کر اپنے شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, ہم ان کا مذاق بنائیں, ان کا تمسخر بنائیں. اس سے بڑی بے شرمی ہو سکتی ہے کوئی, لیکن یہ ڈٹائی کے ساتھ روز کرتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا.
مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے, کسی کی بیوی ایسی نہیں ہے, کسی کی ماں ایسی نہیں ہے, کسی کی بیٹی ایسی نہیں ہے, کوئی ان کو شرم دلائے کہ تم کر کیا رہے ہو, کہ بھائی تم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے دوستوں سے بھی کہ بعض اوقات آپ کے چینلز پہ بھی بڑی عجیب عجیب خبریں چلتی ہیں, تھوڑا اس پہ بھی احتیاط کریں. ہمیں برا بھلا کہتے رہیں, بہت وقت پڑا ہے, پہلے بھی کہتے رہے, آئندہ بھی کہتے رہیے گا, لیکن یہ جو حالات ہیں ان حالات میں کم از کم ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہونی چاہیے. آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مراد علی شاہ کو کیسے خراب کروں, پیپلز پارٹی کو کیسے خراب کروں, صوبہ سندھ کی حکومت کو کیسے خراب کروں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہماری حکومت کو جو کہیں, لیکن مجھے میں نے غور کیا بڑا, یا تو مودی سرکار کہا جاتا ہے یا سائیں سرکار کہا جاتا ہے ٹی وی چینلز پہ. مجھے کسی اور صوبے کی سرکار کا لفظ مجھے استعمال کر کے دکھائیے. آپ نے کبھی وفاق کو نیازی سرکار کہا ہے؟ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ نیازی وزیر اعظم کہیں سرکار, کیا حرج ہے؟ کبھی آپ نے بوزدار سرکار کہا ہے پنجاب میں؟ کبھی آپ نے کے پی کے لیے بلوچستان کے لیے کہا ہے کبھی؟ صرف دو جگہوں پہ, مودی سرکار یا سائیں سرکار. مطلب کس کے ساتھ ہمیں ملانا چاہتے ہو؟ مودی کو تو اچھا نہیں سمجھتے ہوں گے نا آپ لوگ, اگر مودی سرکار کہتے ہیں تو اچھے الفاظ میں تو نہیں کہتے ہوں گے, جس کی وجہ سے بھی کہتے ہوں. لیکن بات یہ ہے, آپ سندھ حکومت کہہ سکتے ہیں, مطلب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یہ باتیں دیکھیں عام دنوں میں چل جاتی ہیں, لیکن یہ حالات, یہ ایام ایسے نہیں ہیں. آج اگر ہم کچھ کام بہتر کر رہے ہیں تو ہمیں مت کہیں اچھا بھائی, لیکن کم از کم جو ٹارگٹ کر کے خراب کرنا, ڈی مورلائز کرنا, کریکٹر اسوسیشن کرنا, وہ کو 2-4-6 مہینوں کے لیے چھوڑ دیں, سنبھال کے رکھ لیں. 6 مہینے بعد بالکل بھرمار کر دیجیے گا ہمارے اوپر. یہ تھوڑی سی گزارش تھی, شاید میں زیادہ بول گیا, لیکن بہرحال جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ان پر کیس بھی بنتے ہیں. وہ ہمارے خانزادہ صاحب ہیں نا, ہمارے انفارمیشن سیکٹری ہیں حیدرآباد کے, جب بھی کوئی بات ہو اس طرح کی تو وہ بولتے ہیں کہ اس پر تو پریس کانفرنس بنتی ہے, جو بھی ایسی ہو. تو یہ گرفتاریاں تو ان کی بنتی ہیں جو انہوں نے کیا ہے, لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے. ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم اس وقت کرونا کو اریسٹ کرنے کی بات کر سکتے ہیں کہ کرونا سے کیسے وہ کرنا ہے, لیکن یہ ان کو احتیاط کرنا چاہیے, ان کو شرم آنی چاہیے. میں صرف ان کی دیکھیں, یہی وزراء انہوں نے کیا کہا تھا کہ جی یہ یوسیز جو ہیں یہ سیل کر دی گئیں. اس وقت جب 12 کہو میں اسلام آباد میں یوسیز علاقے سیز ہوئے, ان کو اعتراض نہیں ہوا. کے پی میں سیل ہوئے علاقے, ان کو اعتراض نہیں ہوا. اسی دن 4 گھنٹے پہلے پنجاب میں ایک بہت بڑا حصہ, کوئی 10 سے زیادہ یونین کونسلز کو سیل کیا گیا, اس پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. یہاں پہ آ کر وہ اعتراض کرتے ہیں, دکانداروں کو اکساتے ہیں. اور وہی جیسے میں نے بات کی, اگر کے پی میں مارکیٹ میں دکانیں کھولنے پر وہاں کی فورسز, تو اس پر انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا. اس پر جاتے نا, وہ بھی تو ملک کا حصہ ہے, وہاں پہ جاتے یہ بات کرتے. تو ہم تو ان کی بات سنتے ہی نہیں ہیں, یہ باتیں کرتے ہیں, لیکن ہم تو آپ سچ پوچھیں تو ہم ان کا جواب بھی نہیں دینا چاہتے, کنٹروورسی کسی کا بھی. لیکن یہ آپ لوگ ان کی بات دکھاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہمیں جواب دینے کے لیے آتا ہے. یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں, ہمارے اچھے کام کو یہ غلط کام کرنے میں وہ کر رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان کی ان خرافات کو نہ دکھائیں تو ہمیں بھی یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہ کرنی پڑیں. جی دیکھیں, اللہ میاں ان سب کو بچائے, اور ہم تو کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کوئی کرونا لگے. رونا وائرس تو ہے ان کو, لیکن اس سے اللہ ان کو بچائے. ہم کیا علاج کریں گے؟ ان کا علاج دیکھیں آپ کر سکتے ہیں. آپ جب یہ آپ سے بات کرتے ہیں آپ سوال کریں نا ان سے کہ آپ نے وہاں پہ کیا کیا.
یہ لاک ڈاؤن جیسے سعید غنی صاحب نے کہا کہ کیا بوزدار صاحب نے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے پہ لاک ڈاؤن لگایا؟ ہم نے تو ان کے کہنے پہ لگایا یہاں پہ، تو وہاں پہ کس کے کہنے پہ انہوں نے لگایا؟ اسلام آباد والے نے کس پہ لگایا؟ کے پی والے نے کس کے کہنے پہ لگایا؟ ٹرینیں کس کے اس پہ بند ہوئیں؟ تو یہ بھی اس بات کو ان کے ضرور کچھ نہ کچھ تو سینسیبل ہے نا، ان کے علم میں ہے یہ بات کہ یہ لاک ڈاؤن پراپر جو ہے وہی اس کا حل ہے اور احتیاطی حل ہے. ظفر بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں یہ بات، یہ خود بھی کہہ چکے ہیں. جیسے ابھی بولا تضاد دیکھ لیں نا، ہماری بات ہوگی تو اس کو وہی لاک ڈاؤن غلط ہے، اپنا بات ہوگی تو وہی لاک ڈاؤن. اب وہ اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کہہ لیں، لائٹ کہہ دیں، ہینڈسم کہہ دیں، سونا کہہ دیں، کوجا کہہ دیں، وہ بھائی جو بھی ہے تو لاک ڈاؤن نا. اب اس کو کیا ڈیفائن کریں یہ؟ جی یار ایک یہ رہ گیا تھا.